آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹے تو آپ کے پیچھے جو سواری پر سوار تھے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلبیہ پڑھتے رہے کثرت سے۔ جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹے ہیں تلبیہ پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے جب وادی محصر سے آپ کا گزر ہوا، پہلے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمایا علیکم بالسکینہ، لوگوں اپنے جانوروں کو ایسا چلاؤ۔ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو مار رہے تھے، تیز دوڑا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا علیکم بالسکینہ، ایسا چلو، تیز دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں ہے، ایسا چلو۔ ایسا چلتے چلتے جب آپ وادی محصر میں پہنچے، حرک ناقتہ، آپ نے اپنی اونٹنی کو حرکت دی، یعنی تیز چلایا۔ وجہ لکھی ہے فقہاء نے، وجہ یہ ہے کہ وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل جو تھے، ابرہہ اور اس کا لشکر یہاں تباہ ہوا تھا، بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، وہ مقامات جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جب ان مقامات سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ تو اس جگہ سے بھی اپنی سواری کو تیز کیا اور یہ دعا پڑھی اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ وادی محصر سے گزر گئے۔ اب بھی حکم یہی ہے کہ جب وادی محصر سے گزریں تو اگر جو پیدل چل رہے ہیں وہ تیز چل پڑیں، اور جو سواری پر سوار ہیں وہ اپنی سواری کو حرکت دے، تیز چلائیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مزدلفہ میں پہنچے، اور راستے کے اندر اب چونکہ ہم نے جب عرفات کو چھوڑنا ہوتا ہے تو سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اب راستے میں ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کی نماز اب مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ اس کو یہ جہاں بھی جمع ہوگا، اب یہاں پر مغرب کی جو نماز ہے وہ عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی، اس کو جمع تاخیری کہتے ہیں، اور عرفات کے اندر جو جمع پڑھی جاتی ہے وہ جمع تقدیمی ہے۔ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، اور یہاں پر مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ جمع کیا ہے؟ تاخیری ہے۔ اس کے علاوہ باقی آج کل لوگ یہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حج کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو یہاں بھی لوگ جو ہے نا ظہر کے وقت میں عصر کی بھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طرح جی عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز بھی اکٹھے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف یہ جو جمع ہے یہ حج کے ساتھ خاص ہے۔ ایام حج کے علاوہ باقی جمع، یہ جمع جائز نہیں ہے۔ لوگ اس کا یہ گمان کرتے ہیں، البتہ وہ ایک جمع سوری آپ کہہ سکتے ہیں۔ جمع سوری یہ ہوتا ہے کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں ادا کر لیا جائے، تو اس کی گنجائش موجود ہے، اور اسی طریقے سے مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے اول وقت میں، یہ ایک جمع سوری ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں، سوائے کس کے؟ ایام حج کے۔ ایام حج میں یہ جائز ہے، ایام حج کے علاوہ باقی کہیں جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل